بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں یہ کیا روز روز دال بنا کر سامنے رکھ دیتی ہو؟ نہیں کھانی میں نے یہ دال۔ ابا کو بولو کہ میرے لیے گوشت لے کر آئے، آج تو بس میرا دل گوشت کھانے کو ہی کر رہا ہے۔ اگر آج گوشت آیا تو ہی میں روٹی کھاؤں گا، ورنہ بس بھوکا ہی پڑا رہوں گا۔ عبید نے یہ بات چڑھ کر کہی تھی، جسے سن کر صفیہ نے ایک کڑی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور اگلے ہی پل اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر بڑی زور سے بیٹے کو مارا تھا۔ بیٹا تو درد سے بلبلا اٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ پورا گھر اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ غصے سے ٹانگیں ایسی جھٹکی کہ سامنے پڑا ہوا سالن اور روٹی ساری کچے فرش پر گر کر خراب ہو گئی۔ اس بار تو صفیہ مزید ہی بفر چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو مار مار کر ادمرا کر دیا۔ کہنے لگی کہ تیرا باپ کیا کہیں کا افسر لگا ہوا ہے؟ ایک تو تجھ جیسی اولاد نے تو ویسے ہی میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مجھ سے اب مزید تم لوگوں کی فرمائشیں برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں سے لاؤں میں مرغی؟ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، وہ تم لوگوں کو لا کر دیتا ہے مرغیاں۔ میں تو کہہ کر تھک چکی ہوں کہ کچھ ڈھنگ کا کھانے کو لے آیا کرو۔ ہفتے میں ایک روز مرغی تو لازمی بننی چاہیے۔ ارے روز روز نہیں کھاتے، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ تو مرغی کھانا ہمارا بھی حق ہے۔ لیکن تمہارا باپ ہر وقت یہ سبزی اور دالیں لے کر آ جاتا ہے۔ ماں کو اس قدر غصے میں دیکھ کر بچے بھی سہم چکے تھے۔ صفیہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کی عمر 8 سال تھی اور بیٹی 5 سال کی تھی۔ ماں سے مار کھانے کے بعد پہلے تو کتنی ہی دیر عبید بیٹھ کر روتا رہا، لیکن جب بھوک شدید لگی تو چپ چاپ آ کر وہی روٹی اٹھا کر ماش کی دال کے ساتھ لگا کر کھانے لگا۔ کہنے لگا کہ آج تو میں کھا رہا ہوں، کل اگر مجھے گوشت نہ ملا تو میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ تم میری ماں ہو ہی نہیں، اگر میری ماں ہوتی تو مجھے ایسے نہ مارتی۔ صفیہ تو بالکل گویا پاگل ہی ہو چکی تھی، اپنی اولاد کو دیکھتی رہ گئی۔ یہی دعا کرنے لگی کہ اگر یہی سب کچھ میری زندگی میں لکھا تھا تو یہ دونوں بھی میری گود میں نہ آتے تو اچھا تھا۔ یہاں پر میرے خرچے تو پورے ہوتے نہیں ہیں، مگر اس منحوس عامر نے ان 2 افلاطونوں کو پیدا کر کر بھی میرے سر پر ہی ڈال دیا ہے۔ صفیہ بھی یہی بیٹھ کر بڑبڑا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ صفیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سائیکل پر عامر گھر میں داخل ہوا تھا۔ عامر کی عمر اس وقت 27-28 سال تھی۔ ہانپتا ہوا گھر میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی نظر صفیہ کے چہرے پر پڑی تو اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بڑی تھکن زدہ مسکراہٹ آئی تھی۔ سائیکل ایک جانب کھڑی کر کے وہ ساری تھکاوٹیں ایک مسکراہٹ میں ہی ڈھالتا ہوا صفیہ سے کہنے لگا کہ کیسی ہو میری دل کی رانی، اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ جیسے ہی عامر اس کے قریب آ کر اس کے گال کو پچکارنے لگا تو اگلے پل وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بس کر دو عامر، میں کوئی بچی نہیں ہوں، نہ ہی کوئی 16-17 سال کی لڑکی جس کے ساتھ تم اس طرح کا رویہ رکھو گے اور وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے گی۔ ارے یہ میری ہی غلطی تھی جو تم جیسے کنگال کے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم شادی کے بعد کنگلے رہ جاؤ گے تو میں کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل ہی نہ کرتی۔ صحیح کہتے تھے میرے ماں باپ، میرے بھائیوں نے تو میری منتیں کر دی تھیں۔ تم لوگ بارات لے کر آ چکے تھے، مولوی باہر نکاح کے پیپر ٹھیک کر رہا تھا، تب بھی میرے بھائی نے مجھے یہی کہا تھا کہ ارے تجھے کچھ بھی نہیں دے سکے گا، تو ایک ایک نوالے کو ترستی پھرے گی، مت برباد کر اپنی زندگی اس کے لیے۔ لیکن اس وقت تو تم نے مجھ پر ایسی اپنی محبت کے جال پھینک رکھے تھے کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک ہی بات میں ریپیٹ کرتی رہی کہ دولت تو عورت کے مقدر سے آتی ہے۔ اگر میں عامر کی زندگی میں شامل ہو گئی تو عامر دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، ارے پیسوں کی برسات ہوگی۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو آدھی روٹی وہ کھائے گا اور آدھی میں، یوں ہی گزارا کر لیں گے۔ لیکن اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش میں اس وقت اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ دروازے پر ہی صفیہ پھٹ پڑی تھی۔ عامر جو بڑے ہی پیار سے صفیہ کے پاس آیا تھا، اس کی باتیں سن کر اگلے پل وہ بالکل گنگ سا رہ چکا تھا۔ پھر بھی گہری سانس خارج کر کے صفیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہوا کیا ہے؟ کیا بچوں نے بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے؟ صفیہ ایک مرتبہ پھر پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی کہ روز روز تمہارے بچے مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ میں ان کو مرغی کا گوشت پکا کر دوں، ارے کبھی چاول پکانے کی ضد کرتے ہیں، کبھی کھیر، جو بھی دیکھتے ہیں وہی کھانے کا جی للچانے لگتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں سوائے سبزی اور دالوں کے اور آتا ہی کیا ہے؟ سوچا تھا کہ دھیرے دھیرے وقت گزرے گا تو تم بھی اچھا کمانے لگ جاؤ گے، لیکن یہاں صبح سویرے نکل جاتے ہو، شام ہوتے واپس آ جاتے ہو اور وہی چند نوٹ اپنی جیب سے نکال کر دکھا دیتے ہو۔ اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی باتیں بڑی ہی ضبط کے ساتھ عامر پیے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے تو آج ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر صحن میں ہی پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔
کہنے لگا کہ مجھے پینے کو پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے۔ وہاں پر گرم پانی پی پی کر تو مجھے اپنا معدہ بھی جلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ مگر صفیہ نے اگلے ہی پل سر جھٹک دیا، کہنے لگی کہ پانی پینا ہے تو خود اٹھ کر پی لو، میرے لیے کون سے تم نے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں جو میں تمہارے آنے پر تمہیں پانی بھی دوں۔ صفیہ کے الفاظ پہلے ہی عامر کے دماغ میں گھوم رہے تھے، پھر بھی وہ پھیکا سا مسکرایا اور خود ہی اٹھ کر پانی بھی پینے لگا۔ صفیہ ناراض سی بیٹھی بڑبڑا رہی تھی، کہنے لگا، صفیہ تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ ارے ہم دونوں کی تو محبت کی شادی ہوئی تھی، یہ اچھا برا وقت تو آتا ہی رہتا ہے، تم تو میری بڑی اچھی بیوی ہو، میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، میری محبت تو تمہارے لیے دن بدن بڑھ رہی ہے، تم کیوں اپنے ذہن میں اس طرح کی بدگمانیاں لا رہی ہو؟ صفیہ نے ایک اچاٹ سی نظر عامر پر ڈالی تھی۔ ان کی شادی کو 9 سال ہونے والے تھے، لیکن اب اسے عامر برا لگنے لگا تھا۔ جب شادی ہوئی تھی تو اس کی صحت بھی اچھی تھی، گورا چٹا تھا، بھرپور جسامت والا تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ صفیہ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہیں پر سامنے موجود سرکاری اسکول میں عامر بھی پڑھ رہا تھا، وہیں پر دونوں کا ٹانکا بھیڑا تھا اور پھر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ گاؤں میں لڑکیوں کی پڑھائی صرف 10ویں تک ہی کروائی جاتی تھی، اس لیے صفیہ نے صرف 10 جماعتیں ہی پڑھی تھیں، جبکہ اس کے 3 بھائیوں نے شہر جا کر آگے کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ویسے بھی یہ لوگ ذمہ دار تھے، اس لیے گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جبکہ عامر ایک چپڑاسی کا بیٹا تھا۔ اس نے 10ویں تک تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن اس سے آگے شہر جا کر پڑھنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے عامر بھی اپنے باپ کی ہی طرح معمولی سا دہاڑی دار مزدور بن گیا۔ باپ جب تک زندہ رہا چپڑاسی کی نوکری کر کے کما کر دیتا رہا، لیکن باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری عامر کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادی کی، جیسے تیسے انہیں رخصت کیا، پھر وہ صفیہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہا تھا، اکثر کوئی موقع آتا تو دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ گاؤں میں میلہ لگتا تو وہ اس کے لیے خاص پیسے جوڑ کر کانچ کی چوڑیاں لے کر اسے دیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے جب دونوں کی سوچ کچھ پختہ ہوئی تو یہ بات سامنے آنے لگی کہ دونوں کے خاندانوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں عامر ایک مزدور کا بیٹا اور کہاں صفیہ جو کھاتے پیتے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود صفیہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ تینوں بھائیوں کو منا لے گی، اس لیے وہ اس کی شادی کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ نئی نئی جوانی تھی اور عشق کا بھوت سوار تھا، اس لیے جیسے شادی کی عمر کو پہنچی تو صفیہ نے اپنی ماں کو عامر کے بارے میں بتا دیا۔ ماں نے پہلے تو اسے بہت ڈانٹا تھا، کہنے لگی کہ باپ بھائیوں کو پتہ چل گیا تو تمہیں قتل کر دیں گے، مگر صفیہ نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، محبت کی ہے اور عزت سے بتا رہی ہوں کہ شادی کروں گی تو عامر سے کروں گی، وہ رشتہ لے کر آئے گا، آپ لوگ ہاں کر دینا اور 10 لوگوں کے بیچ نکاح کر کے مجھے رخصت کر دینا۔ بھلا اس میں اتنا اکڑنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ صفیہ کس طبیعت کی مالک ہے، اگر انکار کر بھی دیا گیا تو یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی۔ پھر بھی اس کے بھائی اور باپ عامر کے گھر چلے گئے، اس کا گھر اور اس کے باپ کا پیشہ خاندان دیکھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم کبھی بھی تم کو اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے اور تم وہاں پر رہ نہیں سکو گی۔ مگر صفیہ بضد تھی، یہاں تک کہ نکاح کے روز بھی اس کے بھائیوں نے اسے کہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، اتار دو یہ محبت کا بھوت اور سوچو، تمہارا مستقبل عامر کے ساتھ کسی طور بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پوری کر کے عامر کے ساتھ شادی کر ہی چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ٹی وی ڈراموں کی طرح وہ اپنی زندگی بڑی ہی خوشحال اور غریبی میں عامر کے ساتھ گزار لے گی۔ ارے فلموں میں تو یہی ہوتا تھا، لڑکی جیسے ہی اپنے شوہر کی زندگی میں شامل ہوتی ہے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں، لیکن 9-10 سال گزر جانے کے باوجود حالات میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، الٹا بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے زندگی مزید تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسے تو جیسے اب عامر سے نفرت سی ہونے لگی تھی، بات بات پر اسے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، جبکہ عامر تو بس خاموشی سے اپنی بیوی کی ہر بات سنتا رہتا تھا، کہتا کہ ہاں واقعی میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکا جن کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن بدلے میں صفیہ یہی کہتی کہ مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ عامر سے بے حد دور ہو چکی تھی۔ پہلے وہ جو کبھی مہینوں تک میکے نہیں جایا کرتی تھی، اب اکثر اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جایا کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کی ماں تو بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ عامر تجھے کھانے کو نہیں دیتا، دیکھ تو تیری حالت کیا ہو چکی ہے، ارے اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی، دیکھ تو تیرا رنگ کیسے جل کر کوئلہ ہو چکا ہے،
پورے خاندان میں تجھ جیسی چٹی سفید لڑکی کسی کی بھی نہیں تھی۔ ماں کی ایسی باتیں سنی تو صفیہ تو جیسے اپنا ہر دکھ اپنی ماں اور بھائیوں کے سامنے کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ بتانے لگی کہ کیسے عامر اسے گوشت لا کر نہیں دیتا، نئے کپڑوں کی ضد کرے تو آگے سے چپ ہو جاتا ہے، بچوں کی چیز کے لیے پیسے مانگ لوں تو اس کی جیب سے 50 سے زیادہ روپے نہیں نکلتے، بچے پرانا یونیفارم پہن کر اسکول جاتے ہیں، نہ ہی گھر میں ٹی وی ہے نہ فریج ہے، اب بتاؤ بھلا میں کیا کروں۔ ماں تو منہ بھر بھر کر بددعائیں دینے لگی تھی، کہنے لگی کہ خدا بیڑا غرق کرے عامر کا، میری بچی کی حالت کیا کرتی ہے، تم فکر مت کرو، جب تک تمہارے بھائی اور ماں زندہ ہیں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا اور بڑے بیٹے نے 50,000 روپے لا کر اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھ دیا، مہینے کا راشن لا کر بہن کو دیا، کہنے لگے کہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ہم تو تجھے پہلے ہی کہتے تھے، تیرے بھائی تھے تیرے دشمن تو نہ تھے، ہم جانتے تھے غریب کنگلا ہمیشہ کنگلا ہی رہے گا، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم چاہو تو پلٹ کر آ سکتی ہو، بہتر ہے کہ اس عامر سے طلاق لے لو۔ اپنے بھائی کے منہ سے لفظ طلاق کا سن کر ایک پل کو صفیہ کا وجود کانپا تھا، بھلے اس کے ڈھیر اختلافات تھے لیکن وہ عامر سے طلاق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہیں نہ کہیں دل میں چھپی ہوئی محبت جس پر خواہشات اور لالچ کی دھول جم چکی تھی وہ دھول اتری تھی، وہ لرز کر کہنے لگی کہ نہیں، میں تو جس حالت میں بھی رہی عامر کے ساتھ ہی رہوں گی، طلاق کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس کے پاس راشن اور پیسے دیکھ کر عامر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، وہ تو پہلے ہی وقت سے بوڑھا لگنے لگا تھا، سارے سر اور داڑھی کے بال اب سفید ہونے لگے تھے، اسے تو اپنا خیال رکھنے کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی، نہ ہی صفیہ اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر گھر آتے ہی بیوی کے پاس راشن اور پیسے دیکھ کر وہ پہلی مرتبہ غصے سے بولا تھا، کہنے لگا کہ تم یہ سب کچھ کیوں لائی ہو، میں نے کہا تھا نا تمہاری ضروریات صرف اور صرف میں پوری کروں گا، پھر کیوں تم نے اپنے میکے جا کر اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتایا اور یہ لے کر آئی، بہتر ہے کہ سب کچھ واپس کر دو، تم وہی کھاؤ گی جو میں تمہیں کھلاؤں گا، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ یہ بات سن کر بھی صفیہ پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم مت کھانا، میں اور میرے بچے تو ضرور کھائیں گے، ہم سے بھوکا تو نہیں رہا جاتا۔ اس رات صفیہ نے کڑھائی پکائی تھی، وہ اور اس کے دونوں بچے مزے لے لے کر گوشت کھا رہے تھے، مگر ایک نوالا بھی عامر نے نہیں لیا تھا، وہ ایک جانب کو اکیلا ہی بیٹھا رہا، رات بھوکے گزارتی تھی مگر اس نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا، کہنے لگا کہ سسرال سے لایا ہوا یہ کھانا مجھ پر حرام ہے، میں صرف وہی کھاؤں گا جو میں خود کما کر لاؤں گا۔ صفیہ سوچ چکی تھی جب بھی اس کا کچھ کھانے کو دل کیا تو وہ اپنے میکے چلی جائے گی، وہاں پر جا کر 2 آنسو بہائے گی، اپنی ماں اور بھائیوں کو کہے گی تو وہ چیز دلا دیں گے۔ بیٹے بھی اپنے باپ سے دور ہونے لگے تھے، جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی جا کر اپنے ماموں سے کہتے، نانی سے فرمائش کرتے تو نانی ہر حال میں اپنے بیٹوں کو اسی روز وہ چیز لانے کا کہتی تھی۔ وقت آگے بڑھنے لگا، اب تو صفیہ کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ اسے اپنے راستے عامر سے الگ کر لینے چاہیے، کیونکہ عامر ایک غلط فیصلے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے جب وہ آتا تھا تو اس کی ٹانگیں دبا دیا کرتی تھی، اس کے سر کا مساج کر دیا کرتی تھی، اس کے لیے کپڑے نکال کر رکھتی، اس کے کپڑے دھو دیا کرتی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر ذرا سا بھی کچھ بات ہوتی تو ایک ہی بات کہتی کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، میری زندگی تمہارے ساتھ عذاب بن چکی ہے۔ یہ بات سن کر تو عامر تڑپ اٹھا تھا، کہنے لگا کہ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو، جو لوگ تمہیں طلاق پر ورغلا رہے ہیں بعد میں وہی تمہیں پچھتانے پر بھی مجبور کر دیں گے، دیکھو میں دن رات محنت کر رہا ہوں لیکن اب اس سے زیادہ میں کیا کروں، مجھے تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے۔ مگر ان سب باتوں سے صفیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اب تو بیٹے بھی باپ کو گالی دینے لگے تھے، عامر کو گالی دے کر اس سے نفرت کا اظہار کرتے، کیونکہ صفیہ خود کو مارنے کی دھمکیاں بھی دینے لگی تھی، کہتی کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں ہے، مجھے اپنی اس قید سے آزاد کر دو۔ مگر عامر کہتا کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں طلاق ہرگز نہیں دوں گا، تمہارا بیوہ ہونا مجھے منظور ہے مگر تمہیں طلاق دے کر زمانے بھر میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس روز صفیہ کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کا انگلینڈ والا خالہ زاد واپس یہاں پر آ چکا ہے، وہاں پر اس نے باہر ایک گوری میم سے شادی کی تھی لیکن وہ اس کے پاس نہ ٹکی، اس نے بھی اس سے طلاق لے لی، اب پاکستان آ کر شادی کرے گا، کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کنواری سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر کے اپنی زندگی گزارے گا۔ اتنا سننا تھا کہ صفیہ کی نیت بدلنے لگی، یہ سوچنے لگی تھی کہ خالہ زاد کے پاس دھن دولت ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، اگر کسی طرح اسے یہاں سے طلاق مل جاتی تو وہ اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے زندگی بھر خوش و خرم رہ سکتی تھی۔
اس قدر لالچ اور ہرس اس میں آ چکی تھی کہ وہ سب کچھ ہی بھول بیٹھی تھی۔ اس روز عامر جب کام سے واپس آیا تو اس کی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو آ کر اپنے بچوں کو سلام کیا، مگر بچوں نے باپ کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر جب اس نے صفیہ کو پکارا کہ بہت بھوک لگی ہے، روٹی لا دے، تو وہ نہ اٹھی۔ جب اس نے بار بار بلایا تو وہ انتہائی بدتمیزی بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے طلاق چاہیے، طلاق دو گے یا میں اپنا قتل کر لوں۔ غصے سے اس قدر بھری ہوئی تھی کہ اس نے اپنا گریبان تک چاک کر دیا، اپنے کپڑے تک پھاڑنا شروع کر دیے، اپنا منہ تک نوچ لیا۔ کہنے لگی کہ بس ہر حال میں مجھے تم طلاق دے دو۔ لیکن عامر اسے یہ کرتا دیکھ کر ایک جانب کو بیٹھا، بس خاموش تھا۔ خاموشی سے وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا کتنی ہی دیر سوچتا رہا۔ اس کے پاس ایک ڈائری تھی جس پر وہ روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ جب صفیہ نے اسے روٹی نہ دی تو وہ خود ہی بھوک سے تنگ آ کر کچن میں گیا۔ نہ ہی کوئی کھانا پڑا تھا نہ ہی روٹی، ہاں البتہ کل کی باسی روٹی ضرور پڑی تھی۔ وہی سوکھی روٹی نکال کر عامر نے سامنے رکھی اور ایک پیالے میں مرچی نمک گھول کر اس میں ڈبو کر روٹی کھانے لگا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو صفیہ نے اس کے لیے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ اٹھتے ہی اپنا سارا سامان وغیرہ پیک کیا اور یہی بات کہی کہ بس تم مجھے طلاق دیتے ہو یا میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ تم اپنے بچوں کی شکل تک دیکھنے کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ آج پھر عامر نے یہی بات کی تھی کہ دعا کرو میں مر جاؤں، کیونکہ تمہارا بیوہ ہونا تو منظور ہے مگر طلاق یافتہ ہونا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ صفیہ کہنے لگی میں تو جھولی اٹھا کر دعا کرتی ہوں خدا تجھے مار دے، مر جا، میری زندگی میں کچھ تو سکون آئے۔ عامر نے مسکرا کر دیکھا تھا، پھر اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ڈائری پر پھر کچھ لکھا، ایک نظر بچوں پر اور پھر صفیہ پر ڈالنے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ صفیہ بولی کیسا ڈھیٹ ہے، طلاق نہیں دیتا، آگے سے ہنستا ہے۔ بس اپنا سامان پیک کر کے جیسے گھر سے نکلنے لگی تو گلی میں ایمبولینس کی آواز آئی۔ لوگ چارپائی پر ایک شخص کو ڈال کر گھر کے باہر آ چکے تھے۔ صفیہ حیران تھی، لوگوں سے کہنے لگی کہ گلی میں کیا ہوا ہے۔ جب ایک شخص نے بتایا کہ حوصلہ رکھو، دراصل تمہارے شوہر کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ جان کی بازی ہار چکا ہے۔ بچوں پر اور صفیہ پر اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی۔ اسے اپنی صبح کی بددعائیں یاد آنے لگیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا اعلان کروایا جا چکا تھا، کچھ لوگ کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے، کچھ جنازے کا، تو کوئی قبر کھولنے کے لیے بیلچے ڈھونڈ رہا تھا۔ صفیہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اب سے 10 سال پہلے والا وہ وقت جب نہ دولت اور چیزوں کی خواہش تھی، صرف اور صرف عامر اور صفیہ کی محبت تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، عامر کو اٹھانے لگی کہ اٹھ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دو، میں پاگل تھی جو تمہیں ایسا کہتی رہی۔ صفیہ عامر کے پیروں کی جانب کو بیٹھی اس کے پیر چوم رہی تھی، اس کے پیروں پر سر رکھے ہوئے تھی، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ عامر کو منو مٹی تلے دفنایا جا چکا تھا، جبکہ صفیہ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ بچے بھی رو رہے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنا تمام تر سامان لے کر صفیہ میکے آ چکی تھی۔ جس خالہ زاد سے شادی کرنے کے وہ خواب سجا چکی تھی، اس خالہ زاد نے تو اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ بھائی جو اسے طلاق لینے کے لیے مجبور کیا کرتے تھے، اب اس کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی اپنی بھی اولادیں تھیں، وہ اب بھانجے اور بھانجی کی ضروریات پوری کرتے تو بیوی لڑنے لگتی کہ اپنے بچے کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تم بہن کی اولاد کے بھی پورے کر رہے ہو۔ ماں کیا مری، صفیہ کا یہاں پر جینا محال ہو گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب بھابھی نے دھکے مار مار کر صفیہ کو نکالا تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بھائی بھی پیچھے چپ کھڑے تھے۔ صفیہ واپس اسی گھر میں آ چکی تھی جہاں سے اس کے شوہر کا جنازہ نکلا تھا۔ ہر وقت وہ عامر کی یاد میں گھلنے لگی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جنت جیسی زندگی چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کاش آج عامر زندہ ہوتا۔ صفیہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی، تب جا کر اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جب عامر آتا تھا اور وہ اس کے ساتھ سخت رویہ رکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتا تھا، اور رو رو کر اس کی قبر پر بیٹھی معافیا مانگتی رہی، روتی رہتی کہ واپس آ جاؤ۔ ایک روز اس کے ہاتھ عامر کی وہ ڈائری لگی، وہ کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں 10 سال میں جو کچھ ہوا سب کچھ لکھا ہوا تھا، ہر ایک بات اس میں لکھی ہوئی تھی۔ ہاں، جب مرنے سے 2-3 دن پہلے صفیہ کا رویہ انتہائی بگڑا تھا کہ مزدوری کر رہا تھا کہ جب میں سیڑھیوں سے گر گیا، میرے کندھوں میں سریا لگا، 15 ٹانکے لگے تھے، لیکن میں نے اس بارے میں صفیہ کو نہیں بتایا۔ میری لاڈو رانی ہے، میری شہزادی ہے، بلا وجہ پریشان ہوتی، ارے اس میں تو میری جان بستی ہے۔ روز رات کو سونے سے پہلے دعا مانگتا ہوں کہ خدا مجھے اتنا دے کہ میں اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کر سکوں، لیکن میں کیا کروں، جان مار کر بھی اتنا ہی کما سکتا ہوں۔ بچے مجھ سے خواہشات کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹی وی لا دو، موبائل لا دو، انٹرنیٹ چلانا ہے، گوشت کھانا ہے۔
मगर मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकता। फिर एक्सीडेंट वाली सुबह की बात लिखी थी कि आज सफिया ने मुझे बड़े ही दिल से कहा कि मर जाओ। सफिया तो मेरी महबूब है और मैं महबूब की बात कैसे टाल सकता हूँ। ये अल्फाज पढ़कर सफिया चीख कर रो रही थी, अपने बाल नोच रही थी, अपना सर दीवार में मारकर खुद को पीट रही थी। बस आमिर मुझे माफ कर दो, वो लालच ना करती, जो था उसी में गुजारा करती तो आज आमिर इसके पास जिंदा होता। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।